بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں جو مشاجرت ہوئی، جو اختلافات ہوئے، خصوصاً حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان، تو ان جھگڑوں میں یا ان جھگڑوں کے نتیجوں میں یہ بھی بات ایک مشہور ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی گئیں یا ان کو برا بھلا کہا گیا۔ بنو امیہ کی حکومت جہاں جہاں تھی وہاں خطبہ اور ائمہ کو پابند کیا گیا کہ وہ ان کو گالیاں دیں۔ یہ مشہور بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم اس وقت کے حاکم یا بادشاہ امیر معاویہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ بات مشہور کی جاتی ہے یا تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے ایک واقعہ ہوا ہے، وہ بات جب ہم تک پہنچی ہے تو اس کی ایتھینٹسٹی اور ریفرنس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے، اور اس ریفرنس کے مقابلے میں اس کے مخالف کوئی بات ہے تو کیا اس کا بھی کوئی ریفرنس ہے ہمارے پاس۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو بات میں نے ذکر کی، یہ تو تاریخ کی بعض کتابوں میں ملتی ہے، لیکن ایک ایسی ایتھینٹک چیز، ایک ایسا ایتھینٹک مواد اور ریفرنس جس کو دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کفار و مشرکین بھی آج تک جھٹلا نہیں پائے اس کو دلیل کے ساتھ، اور وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک ایک ایسا ریفرنس ہے کہ اس کے مقابلے میں یا اس کے مخالف حدیث بھی ہوگی تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث رسول اللہ بھی اگر ہو تو قرآن کے مخالف اگر ہے اور دونوں میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر حدیث کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے قرآن کی واضح آیتوں کے مقابلے میں۔ قرآن پاک کی واضح آیتیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں بلا کسی استثناء کے کہا گیا۔ اسی طرح بلا کسی استثناء کے سارے صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے، وَكُلًّا کہا نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مالک الملوک ہے، خالق و مالک ہے، اور علام الغیوب ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اس کو پہلے ہی سے پتہ تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور وحی کے منقطع ہونے کے بعد۔ جب ظاہر ہے کہ اب جب کوئی نبی نہ رہا تو وحی بھی نہیں آئے گی، تو وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے۔ وہ تو مالک الملوک ہے، خالق و مالک ہے، علام الغیوب ہے۔ پھر بھی اس نے یہ فرما دیا پہلے سے کہ جو کچھ ہو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، یعنی جو کچھ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی کی بعض نیک کاموں پر راضی ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے جو ہے وہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، یا اس کو آخرت میں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں بھلائی کے وعدے کو ارشاد فرما دیا۔ اب اس بھلائی کا وعدہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا ہے تو اس کے مقابلے میں اب تاریخ کے مختلف حوالے، اگرچہ وہ کتنے ہی زیادہ ایتھینٹک ہوں، اور اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے امام اور عالم اور علامہ اور محدث اور مفسر اور مقرر اور تاریخ داں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، صحابہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے گا تو وہ صحابہ سے نیچے ہی شمار ہوگا، صحابہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں، انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں۔ تو انبیاء کے بعد جب صحابہ کا اتنا رتبہ ہے تو اب ان کے بعد آنے والوں میں کوئی بھی کتنا ہی زیادہ ایتھینٹک کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو بالفرض،
ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ کو ان صحابہ کی مشاجرت کا پہلے سے ہی علم تھا اور ہے۔ تو اب اس قرآن کو چھوڑیں، قرآن کو اختیار کریں یا تاریخ کو دیکھیں؟ قرآن پہ بھروسہ کریں یا تاریخ داں کی باتوں کو دیکھیں گے؟ لہٰذا ہمیں دو الگ الگ باتوں میں کمپیئر کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ کس کا ریفرنس کتنا ایتھینٹک ہے۔ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز، قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب قرآن نے ہم سے ارشاد فرما دیا ہے تو اب ان صحابہ کا جو بھی معاملہ ہوا اور حضرت امیر معاویہ کا جو بھی معاملہ ہوا، اگرچہ یہ بات پائے ثبوت تک پہنچی ہی نہیں کہ امیر معاویہ نے اس طرح کا کوئی حکم دیا، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت علی کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے ممبر سے، لیکن بالفرض اگر مان لیا جائے کہ کتنا ہی زیادہ پائے ثبوت تک پہنچ جائے، قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن صحابہ کی مدحت فرماتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے، ان سے رضا اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو گئی، اس کا واضح ثبوت پیش کرتا ہے، اور ہم پھر یہ تاریخ کو ٹٹولتے پھریں اور اس کے حوالے دیتے پھریں، یہ بڑی نالائقی کی بات ہے اور بے شرمی کی بات ہے۔ کہاں اللہ کا کلام اور کہاں ان تاریخ دانوں کا کلام؟ تو اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کے کلام کے مقابلے میں تاریخ دانوں کا اگر کوئی کلام ہو، ان کی کوئی گفتگو ہو اور اس کے مخالف ہو، قرآن و حدیث کے مخالف ہو، تو اس کو کچرے میں ڈالنا چاہیے، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بطور خاص وہ مقامات کے جو صحابہ کو طعن کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کچرے کے ڈبے سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔